آگے ہم وولٹیئر کی بات کریں گے۔ وولٹیئر جو ہے وہ پیرس میں 1694 میں پیدا ہوا، اور جب یہ پیدا ہوا تو یہ بڑا ہی بیمار اور بڑا ہی چھوٹا بچہ تھا، اور اس کی نرس نے کہا تھا کہ یہ ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن بعد والے حالات نے ثابت، اور جب یہ پیدا ہوا والٹیئر تو اس کی ماں مر گئی اس عمل کے دوران، اور نرس نے، ڈاکٹر نے یہ کہا کہ یہ ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن یہ اس کی عمر 84 سال ہوئی، 84 ایئرس، اور اس دوران والٹیئر ایک عہد کا نام ہے۔ اگر کہا جائے کہ 19ویں صدی پہ جس فلسفی کا سب سے بڑا اثر تھا تو وہ یہ فرانسیسی فلسفی والٹیئر تھا۔ والٹیئر کے اندر بہت ساری باتیں تھیں۔ والٹیئر نہ صرف فلسفی تھا بلکہ یہ موقع پرست بھی تھا۔ والٹیئر بہت زیادہ ذہین بھی تھا۔ والٹیئر جو ہے یہ وقت آنے پہ دھوکہ بھی دے جاتا تھا، جب یہ سمجھتا تھا کہ مجھے دھوکہ دینا چاہیے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ سیاسی اثر و رسوخ کا بھی قائل تھا، یہ طاقت کا بھی قائل تھا۔ مطلب والٹیئر میں ہر خوبی اور ہر خامی جو ہے وہ یکجا ہو گئی تھی۔ تو اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یو مسٹ ہیو ڈیول ان سائڈ یو ٹو سکسیڈ ان اینی آف دا آرٹس۔ اگر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر ایک شیطان موجود ہونا چاہیے، اور وہ بڑا اعلیٰ درجے کا شیطان ہونا چاہیے جو آپ کو وہاں تک لے جائے۔ والٹیئر کہا کرتا تھا کہ جی میرا کام جو ہے وہ جو میں سوچتا ہوں اسے لکھنا ہے، کیونکہ یہ ذہین بندہ تھا تو یہ کوئی عام بات لکھتا بھی نہیں تھا، تو یہ کہتا تھا کہ مائی ٹریڈ از ٹو سے واٹ آئی تھنک۔ اس کی ایک بڑی اہم بات ہے اسکرپٹا مننٹ وربا ولنٹ، کہ لکھی ہوئی بات جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہے، بولی ہوئی بات بخارات کی طرح اڑ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ والٹیئر کا ایک نظریہ یہ تھا کہ اگر آپ خودکشی نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے جو آپ کرتے رہیں۔ والٹیئر کا ایک خیال یہ تھا کہ اس دنیا پہ کتابوں کی حکمرانی ہے، وہ قومیں دنیا پہ حکمرانی کرتی ہیں جن میں کتب بینی کی جو ٹریڈیشن ہے وہ موجود ہے، زندہ ہے، جو کتابیں پڑھتی ہیں وہی حکمرانی کرتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ صرف اور وحشی اقوام کو آپ اس میں سے نکال دیں، باقی جتنی بھی اقوام ہیں جو پڑھنا لکھنا جانتی ہیں ان میں آپ دیکھ لیں جو کتابیں پڑھنے والے لوگ ہیں ان کی حکمرانی ہے۔ ایک مثال بار بار آ جاتی ہے، یہاں بھی ہے، کہ اسرائیل کے ساتھ عرب غالباً 2 جنگیں لڑ چکے ہیں، اور دونوں جنگوں میں اسرائیل ایک ضلع رحیمیہ تھا جتنا ایک ملک ہے، تو اس نے سارے عرب ممالک کی اچھی خاصی پھینٹی لگائی۔ اب یہودی جو ہیں، اسپینوزا بھی بیسیکلی یہودی خاندان تھا، انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنی زیادہ ترقی کی ہوئی ہے، اور آج بھی ابھی آپ گوگل کر کے دیکھیں تو اسرائیل کی جتنی آبادی ہے اس سے 2 گنا تعداد میں وہ کتابیں خریدتے ہیں ہر سال، سلیبس کی کتابوں کے علاوہ صرف پڑھنے کے لیے۔ وہاں پہ اتنی، مثلا اس کو اگر پاکستان پہ دیکھیں تو ہمارے یہاں اگر 22 کروڑ آبادی ہے تو تقریباً 44 کروڑ کتابیں ہر سال خریدی جانی چاہیے۔ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں کتابیں خریدنے کی شرح کتنی ہے۔ اچھا، اس نے لیٹرز آن انگلش لکھے، اور اس میں اس نے والٹیئر نے کافی مذہب پہ تنقید کی اور بادشاہت پہ تنقید کی، تو اس کے علم کے بغیر یہ کسی کے ہاتھ لگ گئے اور وہ کسی پبلشر نے وہ پبلش کر دیے، اور جب وہ پبلش ہو گئے تو فرانسیسی حکومت نے کہا کہ اس بندے کو پکڑیں، یہ تو ہمیں لے ڈوبے گا، ہمارے مذہب کو اور ہماری حکومت کو۔ تو والٹیئر کے بارے میں شروع میں بات کی ہے کہ یہ ہر طرح کا بندہ تھا، مکار بھی تھا، یار بھی تھا، چالاک بھی تھا، اسکالر بھی تھا، ذہین بھی تھا، اور فلاسفر بھی تھا۔ تو اس نے سوچا کہ اب مجھے یہ ملک چھوڑ جانا چاہیے، تو جب اس نے ایک ملک چھوڑا تو اس کے ساتھ ہی اس کا افیئر تھا کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ، اس کو بھی ساتھ لے کے یہ انگلینڈ بھاگ گیا۔ اور اس وقت فرانس میں جو اس وقت کے مورلز تھے کسی حد تک اس چیز کی اجازت دیتے تھے کہ ایک عورت جس کی کچھ بڑی عمر کے بندے سے شادی ہو گئی ہے
اور اس شادی کی بڑی وجہ دولت تھی، تو وہ اپنی تھوڑی سی کتھارسس کے لیے ایک ڈیسنٹ وے میں ایک ینگ لور کو رکھ سکتی تھی اور سوسائٹی اسے ٹالریٹ بھی کرتی. اب یہ فرینچ ٹریڈیشن ہے جو بڑی پیاری ہے. ایک مووی ہے 5 to 7، آپ دیکھ سکتے ہیں، موجود ہوگی یوٹیوب پہ. اس میں بھی ایک فرانسیسی عورت ہے جس کی شادی ایک بیوروکریٹ سے ہوئی ہے. بیوروکریٹ کا اور اس کا ایج ڈیفرنس کافی زیادہ ہے، لیٹسٹ جو ہے. اور وہ اس کا جو ہسبینڈ ہے اس نے اپنی مسٹریسز رکھی ہوئی ہیں، اسے بتاتا ہے کہ میری یہ والی ہیں، اور وہ ایک لڑکے سے ملتی ہے جو کہ ایک ینگ رائٹر ہے، اس سے کوئی 10 سال چھوٹا ہے. ان کی سیٹنگ ہو جاتی ہے تو وہ لڑکا اس سے کہتا ہے کہ تمہارا ہسبینڈ اس چیز کو مائنڈ نہیں کرے گا اگر اسے پتہ چل گیا. تو وہ فرینچ وومن جو کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، وہ بالکل مائنڈ نہیں کرے گا، اس نے بھی مسٹریسز رکھی ہوئی ہیں، اور اگر میں ایک آدھ لور رکھ لوں تو اسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور اس سے وہ، لیکن وہ کہتی ہے کہ ہمارا جو ملنے کا ٹائم ہے وہ شام 5 بجے سے 7 بجے کے دوران ہوگا، باقی ٹائم میرا فیملی کے لیے. تو اس سے وہ لڑکا پھر اس کہتا ہے کہ یہ مجھے آپ لوگوں کی، فرینچ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ جو ہیں کمیٹڈ اڈلٹری کرتے ہیں. اڈلٹری کہتے ہیں کہ انلیگل ریلیشن شپ جو میرج کے دوران چل رہا تھا. تو کہتا ہے کہ آپ لوگ کمیٹڈ اڈلٹری کرتے ہیں. تو یہ مجھے یہ پڑھ کے حیرت ہوئی اس کتاب میں کہ آج سے کوئی 3-4 صدیاں پہلے بھی فرانس میں یہ والی روایت موجود تھی. تو اسی روایت کے تحت ہمارا جو فلسفی ہے وولٹیئر، اس پہ جب حکومت نے شکنجہ سخت کیا تو اپنی اس شادی شدہ محبوبہ کو لے کے یہ انگلینڈ بھاگ گیا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ عورت اس وقت کے فرانسیسی معاشرے میں اگر ایک لور چوز کر لیتی تھی اسے برا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اگر وہ لور وولٹیئر جتنا جینیس ہوتا تھا تو پھر اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا تھا معاشرہ. تاریخ کے بارے میں وولٹیئر کا نظریہ یہ تھا کہ تاریخ یہ نہیں ہے کہ کون سے جرنیل نے، کون سے بادشاہ نے کتنے بندے مار دیے، کتنا خون بہا دیا، بلکہ وہ کہتا تھا کہ تاریخ یہ ہے کہ لوگ، عام لوگ کس طرح سے رہے، ان کی فیملی لائف کس طرح کی تھی، اور انہوں نے فصلیں کس طرح سے کاشت کی، وہ کام کس طرح سے کرتے تھے. تو والٹر کہتا تھا کہ میں اس طرح کی تاریخ لکھنا چاہتا ہوں، میں اس تاریخ کو نہیں مانتا جو چند جرنیلوں اور بادشاہوں کی تاریخ ہے جو کہ قتل و غارت پر مبنی ہے. پھر والٹیئر، چونکہ والٹیئر اگرچہ خدا کو مانتا تھا لیکن وہ کہتا تھا کہ میں اس طرح کے خدا کو نہیں مانتا کہ مجھ سے عیسائی کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں یا مسلمان کہتے ہیں کہ جس طرح کے خدا میں یقین رکھتا ہوں تم بھی اس میں یقین رہو، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا اور تم جہنم میں جاؤ گے. وہ کہتا ہے کہ اس طرح کے خدا کو میں نہیں مانتا. پھر وہ کہتا ہے کہ ایک ایسا فنیٹسزم، ایک ایسی مذہبی شدت پسندی جو کہ توہمات پر مشتمل ہو، جو کہ جہالت پر مشتمل ہو، وہ صدیوں سے انسانی معاشروں کی بیماری کی اصل وجہ ہے. اور وہ کہتا تھا کہ معاشرے کی صحت کی طرف جو سب سے پہلا قدم ہے وہ ریاست میں مذہبی طاقت کو ختم کرنا اور اسے تباہ کرنا ہے. ریاست میں کسی بھی سطح پر، ریاستی سطح پر مذہب کی طاقت کا موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرہ بیمار ہے، وہ ایک صحت مند معاشرہ نہیں ہے. اور وہ کہتا تھا کہ مذہبی عدم برداشت کو یا ریلیجس انٹالرنس کو جڑوں سے اکھاڑ کے پھینکنا چاہیے اگر آپ ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں. والٹیئر کا ایک بڑا ہی مشہور کوٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ اس میں ایک ورڈ ہے روگ. روگ کا مطلب ہوتا ہے بدماش. وہ کہتا ہے ڈیوائن کا مطلب ہوتا ہے آسمانی، خدائی. تو میں اس کی چونکہ ٹرانسلیشن نہیں کرنا چاہ رہا، اس لیے آپ ذرا اس کی اوریجنل کوٹ کی بیوٹی کو انجوائے کریں. وہ کہتا ہے the first divine was the first rogue who met the first fool. اس کو میں دوہرا دیتا ہوں، the first divine was the first rogue who met the first fool. ٹھیک ہے. اس نے وہ کہتا تھا کہ میٹا فزکس ان دنوں بڑی ایک اہم تھی، ما بعد الطبیعات.
یعنی وہ نظریات جو روحانیت پر مشتمل تھے، جو فزکس سے آگے کی بات سمجھے جاتے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو روح ہے جس پہ مابعد الطبیعت بہت زیادہ بحث کرتی ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ میٹا فزکس کے یا مابعد الطبیعت کے 4000 جلدیں پڑھ لیں، آپ کو پھر بھی نہیں پتہ چلے گا کہ روح کیا چیز ہے. وہ کہتا تھا کہ یہ بڑی بے معنی سے ٹاپک ہیں، ان کو اگر آپ معاشرے میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ان سے آگے گزرنا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ روح جو ہے، انسان کہتے ہیں چونکہ ہم انسان ہیں تو ہمارے اندر روح موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ پیکاک، یا پیکاک کو کیا کہیں گے آپ اردو میں؟ مور جو ہے، مور اگر بولنا شروع کر دے، اور انسانوں نے چونکہ اس لیے روح کی بات کرتے ہیں یہ بول لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مور اگر بولنا شروع کر دے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو میری شاندار قسم کی جو دم ہے میری بھی روح ہے، اور اس دم کے اندر موجود ہے وہ والی روح. وہ کہتا ہے کہ خدا کی وہ بات کرتا ہے. یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے. وولٹیئر جو ہے وہ خدا کا انکار نہیں کرتا. وولٹیئر کہتا ہے کہ عام لوگوں کے لیے جو جینیس ہیں ان کے لیے خدا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہتا ہے کہ عام لوگوں کے لیے ایک ایسے خدا کی ضرورت ہے جو انعام بھی دیتا ہے اور جو بدلہ بھی لیتا ہے تاکہ وہ اس سے ڈرتے رہیں. اب ایک دفعہ وولٹیئر سے پوچھا گیا کہ کیا ایسی سوسائٹی کا قیام جو ہے وہ ممکن ہے کہ جو ساری کی ساری ملحدوں پہ مشتمل ہو، ان میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو، سارے کا سارا معاشرہ ہی ملحدوں پہ مشتمل ہو، ایتھیسٹ ہو، خدا کو نہ ماننے والے ہوں. تو والٹیئر نے اس کا جواب دیا تھا کہ ہاں ایسا ممکن ہے اگر وہ سارے کے سارے فلسفی ہوں. لیکن وہ کہتا تھا چونکہ فلسفی بہت کم ہوتے ہیں اس لیے ایسے معاشرے کا قیام جو ہے وہ ناممکن ہے. والٹیئر کا ایک اور بڑا مشہور کوٹ ہے جو اکثر لوگوں نے مختلف کتابوں میں پڑھا ہوگا. وہ کہتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا لائر، میرا ٹیلر اور میری بیوی اور میرا ملازم یہ سب لوگ خدا میں یقین رکھیں، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ خدا ہے، کوئی خدا ہے جو انہیں سزا دے گا اگر وہ کچھ غلط کریں گے. کہتا ہے کہ اگر میرے ملازم کو پتہ چل گیا کہ خدا نہیں ہے تو وہ تو رات کو میرا گلا کاٹ کے میرے پیسے اٹھا کے لے جائے گا. اگر میری بیوی کو پتہ چل گیا خدا نہیں ہے تو وہ مجھے دھوکہ دے گی. تو اس لیے وہ کہتا تھا کہ خدا کا ہونا بہت ضروری ہے. اور یہاں تک ضروری ہے، وہ کہتا تھا کہ اگر خدا if God did not exist it would be necessary to invent him، کہ اگر خدا، وہ کہتا ہے کہ اگر خدا ہے ہی نہیں ہے تو بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اسے انوینٹ کریں اور اس کے کریکٹر کو ہم پیش کریں. اب اس سے پہلے جو ہمارا ایک باب تھا فلسفے کا، اس میں سچائی پہ بہت زیادہ بات کی گئی کہ ہمیں سچائی کی تلاش کرنی چاہیے. لیکن والٹیئر جو کہتا ہے کہ میں سچائی سے زیادہ خوشی اور زندگی پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ سچائی کی تلاش ہوتی رہے گی. وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ آئے ہیں، انہوں نے اس کی تلاش کی ہے لیکن انہیں نہیں مل سکی، وہ مر گئے ہیں. لیکن زندگی آپ کو دوبارہ نہیں ملتی. خوشی کا تجربہ جو ہے وہ آپ بار بار نہیں کر سکتے. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ والٹیئر کہتا ہے کہ میرا جو فوکس ہے وہ دو چیزوں پہ ہے زیادہ، ایک ہیپینس پہ ہے اور دوسرا لائف پہ ہے. ٹروتھ کا نمبر جو ہے اس کے بعد آتا ہے. اب اس میں تھوڑی وہ مذہب پہ بھی تنقید کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو مسلمانوں کے جو پریسٹ ہیں یا مذہبی رہنما ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ اگر تم مکہ حج کرنے نہیں گئے تو تمہارے سارے گناہ معاف نہیں ہوں گے اور تم قیامت کے بعد جو ہے وہ دوزخ میں جاؤ گے. اور اسی طرح سے ایک یہودیوں کا جو پادری ہے وہ انہیں کہتا ہے کہ اگر تم نوٹرے ڈیم کے چرچ میں، ان کا ایک بڑا مقدس چرچ ہے، وہاں تم زیارت کرنے کے لیے نہیں، حاضری دینے کے لیے نہیں گئے تو خدا کی تم پر لعنت ہوگی. تو والٹیئر کہتا ہے کہ خدا جو ہے اس مسلمانوں کے اس مذہبی مولوی کی بات بھی سن رہا ہوتا ہے اور عیسائیوں کے اس پادری کی بات بھی سن رہا ہوتا ہے، اور خدا جو ہے وہ ان دونوں کی باتیں سن کے ہنس رہا ہوتا ہے
کہ میں نے تو یہ بات نہیں کہی کہ آپ یہ کریں. اس کے بعد وولٹیئر جو ہے وہ یوٹوپیاز کے بارے میں اسکیپٹیکل ہے. ہم نے اگر آپ کو یاد ہو پچھلی نشست میں افلاطون کے یوٹوپیا کی بات کی تھی، وہ ایک مثالی ریاست کی بات کرتا ہے. اس کے بعد ہم نے بیکن کے یوٹوپیا کی بات کی تھی کہ وہ بھی ایک مثالی ریاست کی بات کرتا ہے کہ اس میں کیا کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، گورنمنٹ کیسی ہونی چاہیے، ایجوکیشن کیسی ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. وولٹیئر جو ہے یہ یوٹوپیاز کے خلاف ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ یوٹوپیا آپ کیسی بات کرتے ہیں، سوسائٹی کی ایک اپنی ایوولوشنری پیس ہے، ایک ارتقائی رفتار ہے، اس کے مطابق آہستہ آہستہ چیزیں آتی ہیں. انسان کی اب سویلائزیشن دیکھ لیں لاکھوں سال پرانی ہے، تو آہستہ آہستہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں. آپ اچانک کہتے ہیں جی اس طرح کا نظام تعلیم ہونا چاہیے، اس طرح کا نظام حکومت ہونی چاہیے، اس طرح یہ ہونا چاہیے، اس طرح وہ ہونا چاہیے، تو اس طرح سے نہیں ہو سکتا. تو وہ ہمارا یہ والا جو فلسفی ہے وولٹیئر، وہ افلاطون اور بیکن کے برعکس یوٹوپیا کے خلاف ہے. وہ کہتا ہے کہ سوسائٹی میں جو ایوولوشن ہے، سوشل ایوولوشن ہے، اور جو پولیٹیکل ایوولوشن ہے وہ، اور اکنامک ایوولوشن ہے، وہ آہستہ آہستہ